نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی اور ان کا بیعت نہ کرنا دراصل ایک بنیاد پر تھا، کوئی ضد نہیں تھی معاذ اللہ، کوئی بلا وجہ انکار نہیں تھا۔ اگر یہ بات ہوتی تو کوئی بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یا علی آپ کیوں بیعت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بیعت کر لینی چاہیے۔ اور علی بھی اس کے جواب میں کہتے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دلائل آپ کے درست ہیں۔ اصل میں بیعت کا ایک کانسیپٹ ہے۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر بیعت کرنے والے اور بیعت ہونے والے کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کا نام اطاعت و اتباع ہے۔ جو بیعت کرتا ہے وہ اس پیروی کرنے کا عہد کرتا ہے کہ بس میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تجھے دے دیا، بیچ دیا، تجھے دے دیا میں نے۔ اور جس کی بیعت ہوتی ہے وہ امام بن جاتا ہے، وہ مقتدا بن جاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا حکم وہ فرما روا بن جاتا ہے۔ فرما روا اور فرما بردار کا رشتہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان۔ وہ حکم دیتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے اور یہ محکوم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر بڑی واضح سی بات ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ اول کی بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے، عقلی طور پر، نقلی طور پر، قرآن مجید کی روح سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولی بنایا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمام شیعہ سنی کتب بھری پڑی ہیں حدیث کی کہ یہ آیت مبارکہ مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئی کہ جب امام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو قرآنی حوالے سے یہ اہل سنت کی معتبر ترین ہر کتاب میں ہے۔ میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں اور میں ان کے حوالے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ضرور دوں گا، مگر ایک ایسی تفصیل ہے اس آیت کے ذیل میں، جائیے آپ تفسیر قرآن جسے بھی اٹھائیے اس میں یہ اس آیت کے ذیل میں صحیح حدیثیں جہاں پر ہیں وہاں پر یہ ہے کہ یہ آیت مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ اسے ہی نص کہتے ہیں۔ نص کا معنی یہ نہیں ہے کہ لفظ لکھا جائے، اور حدیث جو کہ نص کو بیان کرتی ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ ہر امام منصوص ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے یا نص قرآن سے ہو یا نص حدیث سے ہو، کیونکہ حدیث اگر صحیح السند ہو تو اس کا درجہ بھی وہی ہے، حجت کے لحاظ سے وہی قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ممکن ہی نہیں کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ اول کی بیعت کر کے اپنے آپ کو اس کا فرما بردار اور اسے فرما روا تسلیم کرتے، یہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ کہیں بھی کوئی آیت ایسی نہیں آتی کہ جہاں قرآن مجید میں جہاں خلیفہ اول کے لیے اس طرح کی کوئی تصریح موجود ہو کہ جس کی تفسیر میں کوئی حدیث وارد ہوئی ہو کہ یہ ان کی شان میں ہے۔ دوسری جو صفات ہیں اس پر ہم بحث کریں گے کہ غار میں کیا ہوا اور کون تھا، اور وہاں پر جو لا تخف ولا تحزن کا حضور نے کہا، خدا نے آیت بنا دی کہ لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، حزن نہ کرو۔ یہ خوف اور حزن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خوف اپنے لیے اور حزن دوسروں کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، ادبی لحاظ سے یہ غلط ہے، میں ثابت کروں گا۔ لیکن کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں ولایت کا، امامت کا تذکرہ ہو اور جس میں یہ کہا جائے کہ حدیث میں، تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر ہے۔ لیکن
مولائے کائنات کے حوالے سے شیعہ سنی کی معتبر ترین تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں جو مراد ہے وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی کہ انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اور اس عمل کی عزت کے حوالہ سے مولائے کائنات کو ولایت عطا فرمائی، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے یہ زکوٰۃ دی ہے، بلکہ نشاندہی کرنے کے لیے کہ جس نے زکوٰۃ دی وہ اللہ کا ولی ہے، اسے کسی اور حوالہ سے جانو یا نہ جانو لیکن یہ جان لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے ولایت اللہ اور رسول کے ساتھ اس منصب کے حصول میں اپنا یہ مقام پایا ہے، اور اس مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ اب یہاں پر بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن جن ہستیوں کو ولایت عطا فرما رہا ہے ان ہستیوں میں مولائے کائنات کو کس کے ساتھ ذکر کیا؟ مولائے کائنات کو ذکر کیا اپنے اور رسول اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں بڑی واضح سی بات ہے کہ کون سا عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کی بیعت کریں جس کا تذکرہ ان الفاظ میں قرآن مجید میں نہیں ملتا کہ وہ ولی ہے۔ چلیے ولی کو دوست ہی کہہ دیں بقول ان کے، اگرچہ ولی کا معنی یہاں پر آیات میں حاکم ہے، اور وہ جو غدیر میں مولا نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، وہ بھی دوست کے معنی میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا اجتماع کر کے صرف دوستی کا بتانا جبکہ زندگی بھر یہ باتیں سب ہو چکی تھیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اہتمام کہ جس کے بعد آیہ تکمیل دین نازل ہوئی، دراصل وہ بیان امامت، خلافت، امارت، حکومت و اقتدار تھا، جو حضور نے کئی مرتبہ واضح کیا کہ علی خلیفہ ہے میرے بعد، یعنی مولائے کائنات کی خلافت کے متعلق حضور نے واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ یہ ہے خلیفہ، اور ظاہر ہے کہ جب خلیفہ ہو تو اس خلیفے کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے حوالوں کی ایک لمبی، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین کی آیت مبارکہ میں بھی یہی ملتا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ انت وصیی و خلیفتی من بعدی، لوگوں سے کیا کہا؟ فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت دوست کی اطاعت کرنے کا حکم دینے کا معنی ہی نہیں تھا۔ اطاعت اس کی ہوتی ہے کہ جو، اور پھر کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا وہ ہے کہ جو بولتا نہیں سوائے وحی کے، اس کی تو بات اللہ کی بات ہوتی ہے، لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا خلیفہ ہے۔ اب جب وہ خلیفہ ہے تو اب کسی اور کو ان کے علاوہ خلیفہ اگر مانیں گے تو اس کے لیے اسی طرح کی کوئی حدیث کی ضرورت ہے، اسی طرح کے کسی حوالے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے، اور وہ اجماع مسلمین جو کہ اجماع بھی نہیں، انشاءاللہ اس پر میں آؤں گا کہ اجماع میں کون کون تھے، اور وہ اجماع امت بھی نہیں بنتا ہے۔ 6 آدمیوں کا اجتماع وہ اجماع نہیں ہوتا، وہ اجتماع ہے، اجماع نہیں ہوتا۔ اجماع اور اجتماع میں فرق ہے، اجماع اور اجتماع میں فرق ہے۔ یہ اجتماع تھا، اجماع نہیں تھا۔ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے ہو گئے اور یا اکٹھا کر دیا گیا، جس طرح سے بھی کیا گیا۔ لیکن جو ہمارا موضوع ہے وہ میں